بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ راجہ کفیل اور عامر محبوب کا سلام۔ آصف علی زرداری صاحب نے آج ایوان صدر میں ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اپنے عہدے کا حلف لیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے حلف لیا۔ پھر آج پورے پاکستان میں جو تحریک انصاف نے احتجاجی مظاہرے کی انتخابی دھاندلی کے خلاف، اور آزاد کشمیر میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں قیوم نیدی صاحب کی اپیل پر۔ آج پورے آزاد کشمیر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر پر جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے انہوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ پھر جو آزاد کشمیر میں رمضان جو پیکیج کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، چاروں صوبوں میں وفاقی حکومت نے اپنے اپنے عوام کے لیے رمضان پیکیج دیا، تو ان 3-4 موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں صدر پاکستان نے آج اپنے عہدے کا حلف لیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے۔ تو اب جو ایوان صدر ہے ظاہر ہے وہ ایک سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنے گا، اور اس کے جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ ڈاکٹر عمر صاحب جی رائے صاحب، ایک تو آصف علی زرداری صاحب نے آج ایوان صدر میں ذمہ داری سنبھالی ہے، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری سیاسی صورتحال کو کہ یعنی 8 فروری کی انتخاب سے عمل سے لے کر آج یعنی تمام جو معاملات سارے طے ہو گئے، صدر صاحب نے حلف اٹھا لیا، تو کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو؟ ایک تو یہ بات ہے رائے صاحب کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا دن ہے جمہوریت کے حوالے سے، جمہوری رویوں کے حوالے سے، جمہوریت پہ یقین رکھنے والوں کے حوالے سے، اور جمہوریت کو بہترین انتقام قرار دینے والی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے سوچ کو کہ آج آصف علی زرداری جنہیں آپ میں سیاست میں آپ کسی پارٹی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ شہنشاہ سیاست ہیں آصف علی زرداری، اور مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ اور جس انداز سے ایک زرداری انہوں نے سب پہ بھاری، ایک زرداری سب پہ بھاری، اور جس انداز سے انہوں نے پہلے بھی حکومت کی، ایک تو یہ بات ہے پیپل پارٹی والے جب حکومت ہوتی ہے پھر آپ کو بڑی اچھی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، نظر آنے لگتی ہیں، عوام میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، آپ بے شمار لوگ کتنے جو ہے بڑے بڑے 30 مار خان بلکہ 40-50 مار خان لوگ بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری پہ تنقید کرتے تھے، بلاول بھٹو پہ تنقید کرتے تھے، سندھ حکومت پہ تنقید کرتے تھے، اور جب رزلٹ آیا تو 8 فروری کو انہوں نے اپنا سندھ جو ہے وہ محفوظ رکھا، اور ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور ان کا جو طرز سیاست ہے اس کے اوپر کسی کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس کا سوچ ہوگا، جس کا یہ مقصد برین چائلڈ ہوگا کہ جی سارے آئینی عہدے لے لیے جائیں اور سارا بوجھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر ڈال دیا جائے، نواز شریف کی سیاست پہ ڈال دیا جائے، شہباز شریف کی سیاست پہ ڈال دیا جائے، اور پاکستان کے 2 صوبوں میں انہوں نے حکومت بھی بنا لی، سینٹ بھی لے جائیں گے، ایوان صدر بھی لے گئے ہیں، اور جب خطرات ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں عمران خان کو خطرہ ہوا، عمران خان تو چلے گئے، ان کی پنجاب میں حکومت ختم ہوگی، ان کی کے پی کے میں حکومت ختم ہوگی، لیکن ان کے صدر عارف علوی کل وہ دوسری یہ بات ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ کوئی ممنون حسین نہیں ہے، آصف زرداری جو ہے وہ عارف علوی نہیں ہے، آصف زرداری جو ہے وہ جب ایوان صدر میں بیٹھا ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو کنٹرول نہیں، کرتا ہے۔ 2 صوبوں کے ان کی پارٹی کی حکومت ہے، حکومت کے بعد آزاد کشمیر میں جی بی میں معاملات ہیں ان کے، مگر ہر چیز جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا صورتحال ہوگی، اور اگر یعنی سارے سیاسی فیصلے آصف زرداری صاحب اگر وہ چاہیں تو ابھی وہ 2 یونٹس میں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی اضافی حکومت بنا سکتے ہیں، اور پاکستان کے 6 یونٹس میں 4 یونٹس میں ان کی حکومت ہوگی۔ دوسری یہ بات رائے صاحب کہ جب پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے سرکاری ملازمین خوش ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، ورکر اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں، مگر لوگ اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں، کشادہ دل لوگ ہیں، مقصد وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں جاتے، یعنی اقتدار کو شیئر کرتے ہیں، حکومت کے معاملات کو تقسیم کرتے ہیں، جو ہے وہ اس طرح کن ذہن نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے نا بندہ کہ جی بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل کشادہ دل ہیں اور بڑی سخی ہیں ہر طرح سے، اور ان کے جب زرداری صاحب آتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آصف علی زرداری کا یہ جو سیاسی فیصلہ ہے صدر پاکستان بننے کا، اس سے پاکستان میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو کرے گی، اور جمہوریت میں استحکام آئے گا اگر صدر صاحب یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ بات ہے کہ جی اگر وہ یہ بھی قبول نہ کرتے تو پاکستان میں یہ جو سیاسی استحکام ہے اس میں وہ تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی مگر یہ جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں فوج، عدلیہ اور سارے جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ تھے،
تو وہ صورتحال ان کو بھی میسر ہوتی ہے, وہ سہولیات ان کو بھی دی جاتی ہیں, یا وہ سہولیات صرف عمران خان صاحب کی حد تک تھیں؟ کیونکہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مختلف چہروں کے ساتھ کھیل رہی ہے. ایک طرف انہوں نے, اگر وہ پنجاب میں ان کے اوپر اگر الزامات ہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ بلوچی سے کے پی کے رزلٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں, کے پی کے میں کسی کو نہیں چھیڑا گیا, اور پنجاب میں ان کے اوپر الزام ہے کہ جی انہوں نے چینج کر لیے, سندھ میں چینج کر لیے, اور باقی صوبوں میں چینج کر لیے, اسلام آباد میں چینج کر لیے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو چہرے ہیں, اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی رائے یہ کوئی مطلب اچھی رائے نہیں ہے. پاکستان کی سیاست دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا وقار کھو دیا نا. اب آپ مانیں نہ مانیں جو مرضی کریں, اسٹیبلشمنٹ کی جو عزت ہے, جو احترام ہے, وہ جو ذہن میں ایک تفظ تھا عوام کو, وہ ختم ہو گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے کیسے ریکور کرتی ہے, کیسے ریپیئر کرتی ہے, یہ ایک لمبی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریپیئر کرنا ہے, اپنے آپ کو, پاکستان کی جمہوریت کو بھی ریپیئر کرنا ہے. اور جس وقت تک رائے صاحب یہ نیشنل ڈائلاگ نہیں شروع ہوگا پاکستان میں, ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ کچھ ایشوز کے اوپر جو ہے نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. نیشنل کنسنسس رائے صاحب تب ہوگا جب آپ نیشنل ڈائلاگ میں ہیں. جب نیشنل ڈائلاگ تب ممکن ہے کہ جب آپ تحریک انصاف کو, بڑی پارٹی ہے اس کو انگیج کریں گے, انصاف کو آپ انگیج کریں گے, سیاسی تحریک عمل میں انصاف کو آپ انگیج باہر کریں گے, نکالیں گے, اور عمران خان کو آپ باہر نکالیں گے, اس کے ساتھ بات کریں گے, تب یہ بات ہے. ورنہ یہ بات اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے اندر رکھ کے عمران خان کو کے ساتھ مقصد اس طرح کا سلوک کر کے اس کی پارٹی کو کے ساتھ یہ رویہ اپنا کے اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں استحکام آئے گا اور بالخصوص پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی, یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے, تو مجھے یہ دکھائی نہیں دیتا. اچھا عمر صاحب, آپ ظاہر ہے آصف زرداری صاحب نے ایوان صدر میں ذمہ داری سنبھالی ہیں, تو ظاہر ہے وہ سارے معاملات کو دیکھیں گے, ظاہر ہے کل سے باضابطہ یعنی وہ سیاسی عمل میں شریک ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ جو آزاد کشمیر میں یا جی بی میں, یا جب یعنی جو پاور شیئرنگ اسلام آباد میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے, جی بی کے حوالے سے, کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے یہ آگے بڑھے گی, یا ان کو ضرورت ہے, یا یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایسے ہی چلے گی جیسے یہ پہلے سے چل رہے ہیں معاملات؟ ایک تو یہ بات ہے رائے صاحب, میری ذاتی رائے ہے کہ یہ جو مراحل تھے, دیکھیں نا, ہر ایک کے آنے کے مراحل ہوتے ہیں, ہر ایک کے جانے کے مراحل ہوتے ہیں. تنویر الیاس نے تب اقتدار سنبھالا جب قیوم نیازی کے خلاف عدم اعتماد جمع ہو گئی یا فیصلہ کر لیا گیا. اسی طرح تنویر الیاس صاحب سے انوار الحق صاحب کو اقتدار تب منتقل ہوا جب فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ کے ذریعے. نہیں, جب ذمہ دار لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ مزید اس کا بوجھ نہیں بڑھا, مختلف مراحل میں جو بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. ابھی تک رائے صاحب یہ صورتحال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انوار الحق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اور وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, کتنی دیر مزید اٹھا کے چل سکتے ہیں, انوار الحق کے طرز سیاست سے چل سکتے ہیں, اور طرز حکمرانی سے چل سکتے ہیں. ان کی جو وہ متعصبانہ سوچ ہے اور مخالف کچھ پالیسیاں ہیں, اور مقصد اس کے بعد اب تو یہ لگتا ہے نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو اقتدار دے رہی ہے, اور آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم اور دفن کرنا چاہتی ہے. میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو دو چہرے ہیں, یہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کو سمجھ. دوسری یہ بات ہے کہ اب یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک جو سوچ دیکھی جاتی رہی ہے وہ جب آصف علی زرداری کی بات ہوتی ہے تو یہ پاکستان پیپل پارٹی کا کلچر ہے کہ وہ اپنے سیاسی جو کارکن ہیں ان کے وارث ہوتے ہیں, اور سیاسی کارکن ان کے منہ کے اوپر بات اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے, اپنے کارکنوں کے حقوق پر اگر تو یہ بات ہے کہ جی وہ پاکستان پہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں, انوار الحق صاحب کون ہیں, اور ان کے ساتھ یہ جو فاروق بلاک بیٹھا ہوا یہ کن لوگوں پہ مشتمل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں مینڈیٹ چوری کیا, مینڈیٹ چوری کر کے وہ عمران خان کے ذریعے آگے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جیسے پاکستان میں آج جو ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں تحریک انصاف والے, الیکشن کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون والے اور پیپل پارٹی والے چیخیں مار رہے تھے نا, اس کے باوجود پیپل پارٹی نے اچھا رزلٹ دیا. اب یہ بات ہے کہ صرف دو لوگ چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ انوار الحق کے ساتھ کھڑی ہے. ذرا اس کو اسلام آباد سے ہدایت ملے گی تو فیصلہ ذرا. مقصد کل تک یہ اطلاعات تھیں, کل میں مظفر آباد تھا تو کل تک یہ اطلاعات تھی کہ وہ 100% جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ دبا رہے ہیں, لوگوں کو پھنسا رہے ہیں, انوار کے مخالفین کی فہرست بنا رہے ہیں, انہیں فوکس کیا ہوا ہے. اور انوار الحق صاحب بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ, وہ محسن جنہوں نے ان کے لیے اپنی پارٹی چھوڑی, عمران خان کے ساتھ غداری کی, انہوں نے عمران خان کے مقصد آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ مقصد پاکستان میں نشان عبرت بن گئے, وہ کس وجہ سے بنے؟ عمران خان کو چھوڑا اور عمران خان کے اقتدار کو چھوڑ کے اقتدار انجوائے کرتے اور بعد میں بھاگ گئے. اب یہ لوگ جو ہے یہ جو 22 لوگ ہیں انہوں نے فیس کرنا ہے نا.
اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی داؤ پہ لگا دی, سیاسی ریاضت داؤ پہ لگا دی, اپنی سیاست کو تباہ و برباد کر کے انوار الحق صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ملا بھی کچھ نہیں. انوار الحق صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انوار الحق صاحب یہ کر رہے ہیں کہ اپنے انہی لوگوں کے جو ان کے کابینہ کے ممبران ہیں انہی لوگوں کے خلاف خود انکوائریاں کرا رہے ہیں. اپنا جو انہوں نے چیئرمین صاحب بیورو, تو وہ خود ہی ہیں نا, چیئرمین صاحب بیورو کے ذریعے, احتساب کے عملے کے ذریعے, آزاد کشمیر میں بعض اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ذریعے وہ ان لوگوں کی انکوائریاں کرا رہے ہیں, ان کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات لگوا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ وزراء سے, وزیر کی باتیں آپ جو ہے 11ویں اسکیل کے سرکاری ملازم سے بلا بلا کے پوچھتے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا ہے. اور بعض وزراء کو مقصد اس حد تک پلان ہے, وہ اتنی بعضوں کا شرمندگی ہوتی ہے انسانوں کی سوچ کی اور انسان کی گراوٹ کے سوچ پہ, کہ بعض لوگوں کو آپ مقصد ایک بندہ کوئی بے گناہ ہے تو آپ اسے جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنا چاہتے ہیں, اور ایک آدھ وزیر کے حوالے سے مقصد بعض اوقات میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ سنگین نوعیت یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے فارورڈ بلاک میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے حوالے سے انوار الحق صاحب کی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہے کہ انہیں ہم بلیک میل کر کے اپنے ساتھ لگائے رکھیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس بلیک میلنگ کے ساتھ, اس گھٹن زدہ ماحول میں, اس طرز سیاست کے ساتھ وہ کتنے دن جو پاکستان کی بڑی جماعتیں کیسے دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے جب وہ پاکستان کے اقتدار میں آ گئے ہیں تو اس کے بعد آیا وہ وارث بنتے ہیں. شاہ غلام قادر کے وارث جو ہے وہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب بنتے ہیں, مریم صاحبہ بنتی ہیں, یا انہوں نے جو الیکشن کیمپین کی تھی, جو لوگوں آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے یا جو ہار گئے تھے اس وقت وعدے کیے تھے, وہ اپنے بنتے ہیں. اسی طرح آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور جو باقی ان کی پارٹی ہے وہ اپنی جو ہے وہ پشتبانی کرتی ہے پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے ساتھ. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس وقت پاکستان پیپل پارٹی جو ہے, اگر پاکستان پیپل پارٹی اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت نہ بنا سکی تو یہ میری رائے سے پیشن گوئی ہے کہ شاید پاکستان پیپل پارٹی کے لیے مستقبل میں مشکلات پیدا ہو جائیں, حکومت بنانے جو ہے وہ خاصی مشکل. اچھا ابھی آتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دورہ مظفر آباد کے فوری طور پر سیکٹری مالیات کو آ کر فوری اس کا نوٹیفیکیشن کیا, جو اسلام لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اسلام زیب یہ ان پرسوں ان کی تعیناتی ہوئی. اور ابھی کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا انوار صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, کیا اطلاعات کیا کریں نہ کریں آپ؟ وہ ایک دور ہوتا تھا نا, ایک وہ جب وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے, دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی بھی کوئی لمٹ ہوگی نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی بھی کوئی زائد زمان کو نہیں لیا, 5 ماہ اس کو نہیں ایکسپٹ کیا گیا, نہیں کیا نا. ابھی یہ تو کہہ رہے تھے نا پینل بھیجیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا اور ایسے ہوگا, اس گروپ کا ہوگا, فائنینشیل اس کا معاہدہ کراچی یہ ہے, ایسے آئے گیا, فائل ادھر سے گزرے گی, وہاں سے آئے گی. دیکھیں نا اب آیا شہباز شریف نے اس بات پہ غم غصے کا اظہار کیا, چیف سیکرٹری سے پوچھا, اور رات کو کہتے ہیں کہ جب وہ نیلم سے پہنچے ہیں شہباز شریف سے واپس آ کے سب سے پہلے انہوں نے یہ آرڈر کیا جو شام کو لوگوں کو وہ آتے ساتھ انہوں نے کر دیا تھا. اسی طرح جو ہے وہ ابھی یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آیا یہ ابھی انوار الحق صاحب کی, عبد الماجد خان صاحب جو ان کے ترجمان ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ہم نے پینل بھیجا ہے اور یہ ہم نے ٹک کر کے لکھا ہے کہ راجہ کفیل ACSD ہوں گے یا خواجہ امتین سیکٹری فائنانس ہو گئے, تو یہ ہمارے ساتھ رضامندی کی ہے اور اب ہماری حکم اور ہماری اس مرضی کے بغیر انہوں نے نہیں لگایا. اور ابھی جو ہے اگر یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ بات جرات مندی کی بات کریں گے, اور اگر یہ انہوں نے چپ کر کے سر سٹ کے وی گریڈ ڈالا, اسی طرح سر قبول کر لیا ہے, تو یہ بڑی اور ہے بھی DMG گروپ. اچھا ابھی آتے ہیں ایک بات تو طے ہوگی نا کہ جس گروپ کا وہ مانگ رہے تھے یہ اس گروپ کا نہیں, آڈٹ والے گروپ سے انہیں اعتراض تھا, فائنانس گروپ کا وہ بندہ مانگ رہے تھے, اکاؤنٹس گروپ کا وہ انہیں دے نہیں رہے, ابھی DMG کا ملا, تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر کیا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ مگر وہ چلیں اب میں کیا بات. اچھا ابھی آتے ہیں کہ جو آج احتجاج ہوا پاکستان تحریک انصاف نے, جو 8 فروری کے جو انتخابی عمل میں جو دھندلی ہوئی, یا ان کا الزام یہ ہے کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے, تو پاکستان سمیت آزاد کشمیر میں GBB مظاہرے ہوئے. تو یہ آزاد کشمیر میں کیوں مظاہرے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو الیکشن میں دھندلی تو پاکستان میں ہوئی ہے, 4 صوبوں میں ہوئی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے, تو آزاد کشمیر PTI کیوں مظاہروں پہ آ گئی ہے؟ ایک تو یہ بات ہے رائے صاحب کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی زمینی حقیقت ہے, اور نہ صرف گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پاکستان کی 4 اکائیوں میں اسلام آباد میں بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور اسی طرح جو ہے دنیا بھر میں جو ہے آزاد کشمیر بڑے مظاہرے ہوئے ہیں, بڑی مظاہرے ہوئے ہیں. وہ یہ بیسکلی جو ہے یہ عدم اعتماد ہے موجودہ حکومت پہ, موجودہ الیکشن پہ, اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات پہ, اسٹیبلشمنٹ کے رویے پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے طرز حکمرانی پہ. اب یہ دیکھیں نا 2 بندے, وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اکڑ گئی ہے اور انوار الحق بھی اکڑ گئے ہیں.
انوار الحق کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب بھی اکڑ گئے ہیں. اب یہ ان دونوں جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں، دونوں جو ہے پی ٹی آئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ڈنڈا اور بندوق ہے، اور عمران خان کے ہاتھ میں جو ہے وہ عوامی طاقت ہے. لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. اگر یہ جمہوریت ہے پھر تو سچی بات ہے کہ عمران خان کا حق ہے نا. اگر جمہوری بات ہے تو پھر تو عمران خان کا حق ہے. ان حالات میں، ان ساری پابندیوں میں، جس طرح وہ ممبران اسمبلی جو الیکشن لڑے ایم این اے، ان کی باتیں سنتے ہیں ہم یا کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، جو کچھ ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا اس کے باوجود جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں جیت کے آگے جو بچے ہوئے ہیں جو جیت کے آئے ہیں، باقی سارے بچے نہ بیچارے وہ ان کے الگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس کا یہ اثرات جو ہے نیگیٹو ہے. ذاتی طور پر راج صاحب میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کی جائے. میں یہ آج کی بات نہیں کر رہا، میں فاروق حیدر صاحب کو بھی یہ کہتا ہوتا تھا، میں تنویر الیاس صاحب کو بھی یہ کہتا ہوتا تھا، یعقوب خان صاحب کو بھی کہتا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے ایشوز کے اوپر اپنی پارٹیز کو وہ کریں، لیکن پاکستان کی سیاست کی جو لڑائی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جا کے نہ لڑیں. ٹھیک ہے جی. اب آزاد کشمیر میں جب دھاندلی کر کے یہ جیتے تھے اس وقت پاکستان میں تو ان کے خلاف مظاہرے نہیں ہوئے. میں بات کرنی ہوتی تو اگر پاکستان والے وہ کرنا چاہتے وہ بھی اپنے سینٹ اور قومی اسمبلی میں آ کے احتجاج کرتے، یہ کرتے وہ کرتے. میں اس بات کا حامی نہیں ہوں، لیکن عوام کا جو ہم غصہ ہے، عوام کا جو رد عمل ہے، عوام جو ہے وہ یہ دکھا رہی ہے انہیں کہ تم لوگ عمران خان کے غدار ہو، تمہارے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں رائے صاحب کہ جو کچھ عوام نے آئندہ انتخابات میں ان کے ساتھ کرنا ہے اس میں آپ دیکھیں نا، پاکستان میں آپ بلوچستان میں کر سکتے ہیں، آپ پنجاب میں کر سکتے ہیں. جب آپ یہ طرز عمل جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کریں گے، جس طرح کا پاکستان میں آپ نے الیکشن کرایا ہے، اگر اس طرح کا ایک الیکشن آزاد کشمیر میں کرائیں گے تو اس کے تحریک آزادی کشمیر کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، آزاد کشمیر کا ایک عمومی کلچر ہے اس کے اوپر کیا ہوں گے، آزاد کشمیر میں ٹرائبلزم کی سیاست ہے اس کا کیا ہوگا، اور جو اس کا پیغام جائے گا اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. یہ بھی آپ یہ دیکھیں آج بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. اچھا ہمارے پاس وقت کم ہے. بیسکلی جو ہے آزاد کشمیر کے اوپر، آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر، آزاد کشمیر کی حکومت کی سوچ کے اوپر، آزاد کشمیر کے حکومت کے جو درپردہ قوتیں ہیں ان کے خلاف جو ہے. اچھا عامر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو رمضان پیکج یعنی اس میں وفاقی حکومت میں اعلان کر دیا، شہباز شریف نے آج رمضان پیکج کا جو حجم ہے اس کو 12 ارب سے زیادہ کیا. اس طرح سے پنجاب میں کیا، پھر مطلب کے پی کے ہو چکا ہے، سندھ میں ہو چکا ہے. تو آزاد کشمیر میں کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ کیا جو وزیر اعظم صاحب کو رمضان کو غریبوں پر ترسائیں گے؟ کیا پاکستان میں جو یوٹیلٹی اسٹور کی پالیسی ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں منوان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے انہی ریٹس کے ساتھ. اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اس کی نہ ترجیح ہے نہ مقصد اس کی ضرورت ہے. آپ یہ بتائیں نا رائے صاحب، یہ کام کوئی کیوں کرتا ہے؟ نواز شریف لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا عوام سے تعلق ہوتا ہے، ان کا عوام سے تعلق ہے نا، انہوں نے عوام سے آئے ہیں، عوام میں جانا ہے. اب انوار الحق صاحب کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کا یہ تو نہیں، خود انکاری ہے، ذمہ داری قبول کرنے تیار نہیں ہے. میں عوام سے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انوار الحق صاحب کا سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری سیاسی جماعتوں کے، میں نے کہا ہے پارٹی والوں کے ساتھ، میں کیا مانوں نون لیگ والوں کو، میں کیا مانوں جو باقی لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں میرا ایم ایل اے کے ساتھ رشتہ ہے، عوام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اور نہ ہی انوار الحق کے جو موجودہ طرز سیاست ہے، طرز عمل ہے کہ جی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی انوار الحق صاحب نے مڑ کے عوام میں جانا ہے. ہو سکتا ہے سیاستدان ہے، عوام میں چلے جائیں، عوام انہیں نشان عبرت بنا دیں یا عوام ان کے سروں کے اوپر دوبارہ تاج رکھ دیں. یہ تو عوام کا فیصلہ ہے اور عوام کا انتقام بھی بے رحم ہوتا ہے، عوام کی محبت بھی بے رحم ہوتی ہے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے، دیکھیں آزاد کشمیر میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لوگ جو ہے پرسوں جو ہے، کل جو ہے عالمی دن تھا پرسوں خواتین کا. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ماں اور دنیا میں ہوتا ہے نا احترام ہوتا ہے نا، ماؤں کا احترام، ماں اور بچے، ماں ایم این سی ایچ پروگرام کے لوگ جو ہیں ہڑتال کے اوپر ہے نا، انہیں تنخواہیں دیتے ہیں، اوپر سے نکال بھی دیا ہے. ڈاک ملازمین جو ہے نا انہیں تنخواہیں دیتے ہیں نہ نکال دیتے ہیں. اور اوپر سے یہ بات ہے کہ جب پریشر آتا ہے تو چیزیں ارینج ہو جاتی ہیں. پتہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ایسی چیزیں انوار الحق کے لیے ارینج کی گئی ہیں، ایسی ایسی قوتیں ان کے لیے ارینجمنٹ کر رہے ہیں، ایسے ایسے ادارے ان کے لیے چیزیں ارینج کر رہے ہیں کہ بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کتنے بڑے دماغوں کے ساتھ اور کتنی بڑی
مقصد ایک پلاننگ کے ساتھ انوار الحق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا نظام قائم کیا گیا، اور اس کے لیے ہر ایک بندہ جو انوار الحق کا مخالف ہوتا ہے اس کو آپ نے جناب والا ڈانگ دینی ہے، اور جو مقصد جہاں سے انوار الحق صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے آپ کو ہر جگہ پہ انوار الحق صاحب کو اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں، اور سارے جو لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مقصد یہ ایک پورے کا پورا ایک پلانٹڈ کام ہے. انوار الحق صاحب کا نہ عوام کے ساتھ تعلق ہے، انوار الحق نے کل چلے جانا ہے، اور جن کی وہ بات مانتے ہیں انہوں نے پوسٹ آؤٹ ہو جانا ہے. ادھر عوام کا تو جینا بھرنا جو ہے عوام کو تو کوئی غرض ہی کوئی نہیں. وزیر اعظم صاحب کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے، بھائی آپ کو یاد ہے پچھلے سال تنویر ریاض صاحب نے آٹے پہ سبسڈی دی، اس سے پچھلی بار جو ہے پچھلے سال قیوم نیائی صاحب نے آٹا مفت دیا لوگوں کو. وہ کوئی بانٹتے تھے، وہ کوئی کرتے تھے. وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے فنڈ کے اوپر بھی جو ہے دوسری یہ بات ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ماں سوائے لوکل گورنمنٹ سے انہیں پیار ہے، وہ پتہ نہیں یا بہت زیادہ شفاف ہے. ابھی تک جو ہے وہ وزیر اعظم کو چاہیے نا کہ 46 ارب روپے کا بریک اپ دینا کہ میں نے 46 ارب روپے کس کو دیے ہیں. لوکل گورنمنٹ میں آپ نے جو پیسے دیے ہیں وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 10 فٹ کا، آپ یہ دیکھیں کبھی محکمہ اطلاعات میں ایک ایس او پیز ہوتے ہیں نا، محکمہ کیا کہتے ہیں تعمیرات عامہ شہرات میں کوئی ایس او پیز ہوتے ہیں نا چیزوں کے، بلڈنگ کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے. ادھر بیرسر سلطان کا بیٹا وزیر ہے، اسے کوئی فنڈ نہیں دینا. آزاد کشمیر کی ساری بلڈنگ کا کام رکا ہوا ہے، اور سڑکوں کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں 46 ارب روپے دے دیے ہیں. 46 ارب روپے کہاں دیے ہیں یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر آپ کو اطلاعات تک رسائی کوئی نہیں، آپ آگے بڑھ کے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مخالفین کو دھمکیاں دیتے ہیں، انہیں جو ہے مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کے آپ ایک سال میں کہیں پورے آزاد کشمیر میں کہیں کو 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر سڑک بنی ہے، 10 کلومیٹر 10 فٹ کی سڑک کا منصوبہ ہے. مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 10 فٹ سڑک جو ہے وہ بنانے کے لیے الگ الگ اسکیمیں بنائی گئی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اسکیموں میں پیسے دے کے وہ کون چیک کرے گا، کس طرح چیک کرے گا. پھر یہ بات ہے چیک کرنے والے مگر جنہیں آپ آنکھ اور کان اور ناک اور وہ سونگیں گے، وہ بولیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ سنیں گے، وہ آپ کے ساتھ رلے ہوئے ہیں. اور آپ جو ہے وہ اس وقت تو آزاد کشمیر میں مگر پراپر آمریت ہے نا، میں شہنشائیت ہے. اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ فلم کا ڈائلاگ ہوتا تھا، میں جڑی گل منہ کڈا پنڈ دا قانون بن جائے. تو آزاد کشمیر وہ پنڈ ہے جس میں انوار الحق جو ہے وہ ہر لفظ نکلا ہوا وہ قانون بنانا چاہتا ہے، اور اسے جو ہے وہ ایسی قوتوں کی حمایت حاصل ہے جو اس کی پشتبانی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مسلسل جو ہے نواشات کر رہے ہیں. انہیں کوئی غرض نہیں ہے عوام کے ساتھ، انہیں کوئی غرض نہیں ہے ریاست کے ساتھ، انہیں کوئی غرض نہیں ہے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ، انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کریں گے کیا کہتے ہیں ان کا کوئی مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں آپ کہتے ہیں کہ انوار الحق صاحب سبسڈی دیں اور رمضان پیکیج دیں. ہم نے آزاد کشمیر کو رکھا ہوا ہے نعروں کے لیے، ہم نے آزاد کشمیر کو رکھا ہوا ہے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، ہم نے آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کے لیے رکھا ہوا ہے. اس میں بسنے والے تعمیر و ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعمیر و ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں فلاح و بہبود سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کو کھانا ملتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بیچارے لوگ رمضان میں کیسے سروائیو کریں گے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ نے 6 مہینے کے لوگوں کی تنہائی روکی ہوئی ہیں، ڈاک ملازمین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پوری قوم کو آپ نے جو ہے اذیت میں اپنے ذہنی سکون کے لیے دیا وہ اس سے کسی کو غرض ہی کوئی نہیں ہے. تو اس ایسے حالات میں تو رائے صاحب آپ صرف جو ہے نا اللہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ عمر صاحب. ناظرین اس کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہے، لیکن جاتے جاتے ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر ظاہر ہے بہت اچھے انسان ہیں، اصول پسند ہیں، میرٹ کی پاسداری کرتے ہیں. تو جو تعمیرات عامہ ہے، یعنی میں جو ہمارا گاؤں ہے وسطی با کا سری اویڑا ہمارا گاؤں ہے، وہاں 2 سڑکوں پر کام یعنی جاری تھا، پچھلے دور میں ٹینڈر ہوئے لیکن ان دونوں پہ کام بند ہے. وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ جو ایکسین جو یعنی تعمیرات عامہ ہے باغ ہے، ان سے پوچھ لیں کہ یہ سڑکوں پہ ہیں جو حکومت نے 2 بجٹ پہ پیسے خرچ کیے، 2022-23 اور 2023-24 کا یہ جو بجٹ ہے، یہ 3 کوارٹر مل چکی حکومت کو. تو جن ٹھیکیداروں کو پیسے جاری ہو چکے ہیں یا وہ فنڈ کیوں انہوں نے پیسے سڑکوں پہ لگائے نہیں ہیں، تھوڑا تھوڑا کام شروع کر کے تمام سڑکوں پر جو کام بند ہے. تو جناب وزیر اعظم صاحب یہ تو ایک گاؤں کی بات ہے، آپ پورے آزاد کشمیر کے جن ٹھیکیداروں کو آپ نے پیسے جاری کیے ہیں تو برائے مہربانی جو ایکسین ہے آپ کے ذمہ دار افسران موجود ہے ان سے رپورٹ مانگ لیں کہ ابھی تک کس سڑک پہ کام کیوں نہیں شروع ہوا. اور ہم انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئی نئی خبروں کے ساتھ. مجھے اور عامر صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.